میری عمر جب 17 سال ہوئی تو میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، جبکہ یہ عمر بہت زیادہ بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی ماں اٹھتے بیٹھتے میرے اچھے نصیبوں کی دعا کرتی اور گھر میں ہر آنے جانے والے کو کہتی اگر کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہو تو ضرور بتانا۔ کبھی کبھی تو مجھے اچھا لگتا اور کبھی کبھی تو میں چڑ جاتی کہ کیا ماں ہر وقت ایک ہی بات، جب شادی کا وقت ہوگا ہو جائے گی شادی بھی، ابھی مجھے پڑھنے دو سکون سے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی میرے لیے ایک رشتہ آیا جنہیں میں بہت پسند آئی۔ ماں بھی بہت خوش تھی۔ میرا نام حور ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری شادی بھی ایک امیر گھر میں ہوئی جس میں کوئی لمبے خاندان کا جھنجٹ نہیں تھا اور نہ ہی پہلے سے کوئی بہو تھی۔ میری ایک ساس تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا کہنا تھا میرا ایک ہی بیٹا ہے، بس ایسی بہو چاہیے جو میرے بیٹے کو خوش رکھے، میرے بیٹے کا خاندان بڑھے تاکہ گھر میں رونق لگ جائے اور میرے بیٹے کا دل گھر میں لگ جائے۔ وہ کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں ہونے والی یہ پہلی اور آخری شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، دوسری شادی پتہ نہیں کب ہو، جب اس کے بچے جوان ہو جائیں گے، تب تک میں اس دنیا میں رہوں گی بھی یا نہیں۔ میری ساس شادی کے سارے لوازمات پورے کیے اور کہا کہ جو بھی تمہیں چاہیے تم نے مجھے بتانا ہے، میں تمہیں لے کر دوں گی۔ انہوں نے میری ساری شاپنگ خود کروائی اور ان کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری ہونے والی ساس نہیں بلکہ میری سہیلی ہیں۔ میں تو بہت خوش تھی کہ اتنا اچھا گھر مل گیا اور میری ساس بھی اتنی اچھی ہے جو ہر بات کو سمجھتی ہے۔ شادی میں بہت مزہ آیا۔ خاندان میں کسی کی بھی اتنی اچھی شادی نہیں ہوئی تھی جتنی میری ہوئی۔ دلہن بنی بیٹھی تھی، شوہر کے بارے میں ابھی تک تو اچھی باتیں ہی سنی تھیں کہ بہت اچھا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ میری ساس جب بھی میرے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی تو مجھ سے بہت عجیب باتیں کرتی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ اپنے شوہر کو پہلے دن سے ہی کھینچ کے رکھنا، نہیں تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کرتی تھیں، ورنہ ساس خود کبھی بہو کو یہ مشورہ نہ دے کہ اپنے شوہر کو قابو میں رکھو۔ ساس تو اس بات پر غصہ ہو جاتی ہے۔ آتے ہی ہمارے بیٹے کو قابو میں کر لیا اور میری ساس مجھے خود ہی یہ مشورے دے رہی تھی، اس لیے میں اس بات کو مذاق سمجھتی تھی۔ شادی کی پہلی رات شوہر آیا اور مجھے میری منہ دکھائی کا تحفہ دے کر کہنے لگا تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اچانک سے اس نے ایک تکیہ اور اپنا موبائل اٹھایا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ورنہ وہ تو مجھے بغیر بتائے ہی نکل رہا تھا۔ تو اس نے کہا میں باہر سو جاؤں گا، میں تمہارے کمرے میں نہیں سویا کروں گا۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں کریں گے؟ کیا یہ کوئی رسم ہے؟ کیونکہ جتنے آرام سے اس نے یہ بات کی تھی مجھے لگا شاید یہ بھی کوئی رسم ہوگی۔ میری اس بات پر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، بس میں تمہارے کمرے میں نہیں سو سکتا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں سو سکتے؟ کیا آپ مجھ سے شرما رہے ہیں؟ اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، ہم تو زندگی بھر کے ساتھی ہیں اور آپ آرام سے سو جائیں۔ اگر آپ کو بیڈ کے اوپر نہیں سونا تو آپ صوفے پر سو جائیں، لیکن آپ یوں کمرے سے باہر نہ جائیں۔ اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ ابھی تو مہمان بھی گھر میں ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گا، تم آرام سے سو جاؤ، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بات بہت بڑی تھی جس کو میرا شوہر اتنی آسانی سے کر گیا تھا۔ میں بھی حیران رہ گئی، سوچا کہ شرما رہا ہوگا، لیکن بتاتے ہوئے بھی اس کو برا لگ رہا تھا، اسی لیے ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اب تو یہ روز کی روٹین ہی بن گئی تھی۔ میرا شوہر پورا دن میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتا اور رات ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل جاتا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ شوہر سے پیار سے پوچھا، غصے سے بھی پوچھا اور بار بار پوچھا، لیکن اس نے کہا کہ بس میں تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ دن گزرنے لگے اور میری ساس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ کوئی خوشخبری ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل تو شادی کے پہلے سال ہی بلکہ کبھی کبھی پہلے مہینے میں ہی لڑکیاں خوشخبری سنا دیتی ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ساس مایوس نہ ہوئی کیونکہ اتنے دن نہ گزرے تھے، لیکن اگلے مہینے بھی انہوں نے مجھ سے یہی بات پوچھی اور پھر اگلے مہینے بھی میرے پاس کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ تو اب میری ساس تھوڑی پریشان نظر آنے لگی۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ آخر یہ باہر کرتا کیا ہے؟ ساری رات اس کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے شوہر نے میرے کمرے کو باہر سے لاک کیا تھا، جبکہ وہ خود باہر ہی موجود تھا۔ میں دروازے پر دستک دینے لگی، لیکن زیادہ زور سے دستک نہیں دے سکتی تھی کہ اگر میری ساس آ جاتی تو مجھ سے سوال کرتی کہ یہ کیا چل رہا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جبکہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ اگر یہ بات کسی کو بتائی تو پھر انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ مرد عورت کو اور کس چیز کی دھمکی دے سکتا ہے؟ انجام سے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔
میری ساس پہلے تو میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب ان کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ میں ان کو کیسے بتاتی کہ جب آپ کا بیٹا مجھے وقت ہی نہیں دے گا، مجھے اپنی بیوی ہی نہیں سمجھتا، تو پھر اولاد کہاں سے آئے گی؟ ایک دن میں نے کچھ ایسا سنا کہ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میرا شوہر ساس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور وہ بہت پیار سے پوچھ رہی تھیں کہ تمہارے اور بہو کے بیچ سارا کچھ ٹھیک تو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بیوی تمہاری اداس لگتی ہے، کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہو جاتے؟ شوہر نے کہا ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اپنی بیوی کو اتنا خوش نہ رکھا ہوگا جتنا میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھا ہے۔ جو بات کہتی ہے مان لیتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں اسی نے شاید آپ کو کوئی بات کہی ہے جو آپ یہ کہہ رہی ہیں، وہ اداس رہتی ہے۔ تو ساس کہنے لگی نہیں، دراصل ابھی تک تم لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اسی لیے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ اس کے ہاں کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی؟ میری ساس یہ بات سن کر حیران کیا پریشان اور بہت زیادہ دکھی بھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کب ہوا؟ مجھے تو بہو نے کوئی بات نہیں بتائی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کیا اس نے خود تم سے کہا؟ تمہیں یہ سب کیسے پتہ لگا؟ پھر بھی تم اتنے آرام سے پیش آ رہے ہو؟ تو میرے شوہر نے کہا کچھ دن پہلے اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھ سے کہا تھا کہ آپ امی سے کوئی بات نہ کیجیے گا، میں امی کو آہستہ آہستہ یہ ساری بات بتا دوں گی۔ مجھے لگا تھا اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا، اس کو یہ بات آپ کو بتا دینی چاہیے تھی، کم سے کم آپ کو جھوٹی امید تو نہ دیتی۔ آپ کی بہو بانجھ ہے، وہ کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں اور ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میری تربیت آپ نے کی ہے۔ میری ساس نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، بہت ہو گیا، ایک تو اس نے اتنی بڑی کمی ہے اور اوپر سے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ تو کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دیر ہو رہی ہے، میں خود تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی، اور یہ شادی تم نے میری مرضی سے کی ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسی سے تمہاری شادی کروں گی۔ یہ سب سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک تو میرا شوہر مجھے بیوی کا درجہ نہ دیتا تھا، اوپر سے میرے بارے میں اس طرح کے جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے میری ساس کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، اس سے پہلے کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیتی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، مجھے بنا جرم کی سزا دی جا رہی تھی۔ میں نے تو اپنے شوہر کے رویے کو بھی بہت صبر سے برداشت کیا تھا، اس سے سوال کرتی بھی تھی تو دھیمی آواز میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دے، لیکن جب میرا قصور نہیں تھا تو میرے شوہر میرے ساتھ ایسا کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی بھی کوئی بہت بڑی وجہ تھی جو مجھے جاننے کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر مجھے لاک کر کے کیوں باہر بیٹھ جاتا تھا؟ ایک دن اپنے شوہر کے آنے سے پہلے میں نے بستر پر تکیہ رکھ کر اوپر چادر کرا دی، جس سے یہ محسوس ہو کہ میں تو کب سے سو رہی ہوں، اور خود جا کر میں لاؤنج میں صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ میرا شوہر کمرے میں گیا، باتھ روم میں سے ہو کر گنگناتے ہوئے آ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ یہ وہ صوفہ تھا جس کے اوپر وہ بیٹھا تھا اور میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے ایک لڑکی کا نمبر ملایا اور اسے اپنے پلان کے مطابق بتا رہا ہے۔ سنو میری جان، کیسی ہو تم؟ آج میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جسے سن کر تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کرنا اتنا آسان تھا۔ وہ لڑکی کتنی بے وقوف تھی جس کو ہم نے اتنی آسانی سے بے وقوف بنا لیا۔ اب میری ماں میری مرضی کے آگے جھک گئی ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کر لی لیکن اسے اس کا پھل نہ ملا۔ میں نے آج سب بتا دیا ہے، امی نے مجھے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری شادی تمہاری مرضی کی لڑکی سے کرواؤں گی، اب تم شادی کی تیاری کرو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، میرا شوہر مجھے کسی اور کے لیے دھوکہ دے رہا تھا اور میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گیا، نہ صرف مجھے بدنام کر رہا تھا بلکہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ قسمت سے میرا فون میرے ہاتھ میں تھا، میں نے اپنا فون ریکارڈنگ پر لگا دیا۔ میرا شوہر اپنی ہونے والی بیوی سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا اور شادی کی پلاننگ بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر باہر گیا تو میں وہاں سے نکل کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ ساس مجھے اچانک وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو سب بتا دیا کہ آپ کا بیٹا دھوکہ دے رہا ہے، میں بالکل بھی بانجھ نہیں ہوں، وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا رہا اور پہلے دن سے میرے کمرے میں آیا ہی نہیں۔ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ میں بانجھ ہوں، جبکہ اس نے مجھے کبھی اپنی بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو،
میری ساس نے پتہ کروایا تو اس بات پہ وہ حیران رہ گئیں کہ جس عورت سے میری شوہر شادی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اس عورت کے 3 بچے بھی ہیں اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ وہ عورت میرے شوہر کو صرف دولت کے لیے پھنسا رہی تھی۔ میری ساس نے میرے شوہر سے گاڑی بھی لے لی اور اس کا اکاؤنٹ بھی فریز کر دیا۔ میری ساس نے کہا کہ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہو گے، اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھی نہیں نکلواؤ گے، اب تمہیں اسی طرح ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں کیسے رہوں گا؟ میری ساس نے کہا کہ کھانا تمہیں گھر سے مل جائے گا، کھانے کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے بغیر تم مر جاؤ گے۔ لیکن میری ساس کا پلان کامیاب ہو گیا، کیونکہ جب میرے شوہر کے پاس اس عورت کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر ایک دن بیٹھا رو رہا تھا، شاید اس عورت نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی، اسے تسلی دینے لگی۔ میں نے اسے کہا آپ سب بھول جائیں، اگر خدا نے اسے آپ کی قسمت میں بنانا ہوتا تو میری جگہ آج وہ ہوتی یہاں۔ میں نے آپ کو اس غلطی کے لیے معاف کیا، اب آپ مجھے دوبارہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ میری ساس نے بھی سمجھایا کہ بیٹے اچھے اور برے لوگوں میں فرق جانو، اس عورت کو تم سے نہیں تمہارے پیسے سے پیار ہے، جیسے تم نے پیسے دینا بند کیا اس نے اپنے رنگ دکھا دیے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گی۔ اس کے بعد ہم ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور میری ساس بھی میرے ساتھ بہت اچھی رہیں اور اللہ نے ان کی پوتے والی خواہش بھی پوری کر دی۔